يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت درود تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. گزشتہ 2 جمعوں سے اسی آیت کے تحت آپ کے سامنے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے ایمان افروز طریقے اور ہر درس سے قبل میں آپ کے سامنے طبرانی معجم کبیر کی حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل فرائض کے بعد مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے. یعنی مومن اگر ہمارے کسی عمل سے خوش ہو جائے، ہمارے کسی اچھے کام سے اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کے بعد اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل جو ہے یہ یہی ہے کہ مومن کا دل خوش کیا جائے. اور اس پر میں نے آپ کے سامنے 6 طریقے بیان کیے. آج 7واں طریقہ کہ خوشی کو داخل کرنے کے مزید کیا طریقے ہیں. تو 7واں طریقہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے. یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، اگر کوئی تمہیں گالی دیتا، اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچا، فرمایا کہ تم جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے مت دو، تم گالی کا جواب گالی سے مت دو، تم جو ہے کبھی بھی نقصان کا جواب نقصان سے مت دو. تم اگر جواب دو تو بھلائی کے ساتھ دو. اگر تم نے جو ہے برائی کے بدلے اچھائی کی تو سامنے والے کے دل میں جو ہے یہ خوشی داخل ہوگی. اور عزیزان گرامی، آج کل تو بہت یہ کم ہو چکا، لیکن گزشتہ جو زمانے تھے، جو پہلے کے لوگ تھے، وہ بڑی صاف طبیعت کے لوگ ہوا کرتے تھے. ان کے اندر اگرچہ علم کم ہوتا تھا، عمل کم ہوتا تھا، لیکن ان کے دل جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف اور ستھرے ہوا کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں جو ہے ہم جو ہے کسی کے گھر جاتے تو مہینوں بیٹھا کرتے تھے، ہمیں مزہ آتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ ہمارا ہی گھر ہے. وہاں کھانے میں خوشی ہوتی تھی، وہاں سونے میں خوشی ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے یہ مزہ ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ سامنے والا جو ہے اس کا دل صاف نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ بن کر کے آ گیا. اور ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر جو ہے تمہیں کسی کے گھر میں بے چینی ہونے لگے، بے قراری ہونے لگے اور دل چاہے کہ یہاں سے چلا جاؤں، تو تم سمجھ جانا کہ سامنے والا تمہیں اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے. سامنے والا جو ہے یہ تمہارے آنے سے خوش نہیں ہے. سامنے والا جو ہے تمہیں کھلانے میں راضی نہیں ہے. تو یہ بہترین قسم کی بات ہمارے بزرگ کہہ گئے. تو عزیزان گرامی، وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے دل صاف ہوا کرتے تھے. ان کے دل جو ہے مسلمان بھائی کے لیے تڑپا کرتے تھے. ان کے دکھ درد میں وہ دکھی ہو جاتے تھے، وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. ہمارے بزرگان دین کا تو یہ عالم ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار، غالباً انہی کی سیرت میں نے پڑھا، حضرت مالک بن دینار کے دور میں جو ہے ایک شخص جو ہے آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا. آپ جو ہے وہ سنا کرتے تھے اور لوگ آپ کو بتایا بھی کرتے تھے کہ حضور فلاں شخص ہے، وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے. اور آپ کیا کرتے؟ وہاں سے گالیاں آتی، آپ جو ہے حلوہ پکا کر اسے بھیجا کرتے. اچھا بہترین قسم کا حلوہ بناتے
گھر بھیجتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ فلاں آدمی کو جو ہے یہ حلوہ دے کر کے آ، میں نے بڑا بہترین پکایا ہے، وہ کھائے گا اس کا دل خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگا حضور آپ عجیب آدمی ہے، وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ اسے حلوہ دیتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں بھیجتا ہے، آپ اسے حلوہ بھیجتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جو اس کے پاس ہے وہ ہمیں بھیجتا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے ہم اسے بھیجتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ ان بزرگان دین کے اندر ایسی چیز ہوتی تھی کہ وہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھائی سے دیا کرتے تھے، وہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے بزرگان دین کا یہ جذبہ اور یہ کردار اور یہ آپ کا عمل دیکھ کر سامنے والا جو ہے یہ متاثر ہوتا تھا، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے وہ ترستا تھا، بار بار ملنے کی خواہش کرتا تھا۔ میں نے غزالی زماں راضی دورہ علامہ سید سعید احمد شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی جو ہے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 40-50 سال پہلے کے یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ملتان سے ان کا تعلق تھا، اور ایسا بیان کرتے تھے کہ خدا کی قسم لوگ دنگ حیران رہ جاتے تھے۔ کوئی موضوع جو ہے اس پر ایسا نہیں کہ آپ نے خطاب نہ کیا ہو، پورے ملک کی گلی گلی جو ہے، شہر شہر، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ آپ نے جا کر اہل سنت کا پیغام پہنچایا۔ حضور غزالی زماں کے پاس کچھ لوگ آئے ایک تحصیل نما علاقے میں، کہنے لگے کہ ہم نے وہاں میلاد النبی کا جلسہ رکھا ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کون سی تاریخ چاہیے؟ تاریخ لینے کے لیے وہ آئے، آپ نے تاریخ لکھ لی، کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اس دن جو ہے تیار رہیں گے، آپ گاڑی لے کر آنا اور ہمیں جو ہے وہ لے جانا۔ غزالی زماں کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے سواری منگوایا کرتے تھے، وہ سواری خود لے کے جاتی تھی اور خود چھوڑ دیتی تھی۔ یعنی کیا مطلب کہ جس انتظامیہ نے پروگرام کروایا ہے وہی جو ہے آپ کو لینے بھی آتے، وہی چھوڑ دیتے۔ پیسے کی آپ ڈیمانڈ نہیں کیا کرتے، کبھی آپ نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میرا لفافہ کہاں ہے، میں اتنے پیسے لوں گا۔ یہ غزالی زماں کی جو ہے وہ اخلاص بھری جو ہے وہ طبیعت تھی۔ ایک مرتبہ ملتان کے کسی اللہ اکبر دور دیہات کے اندر آپ کو بلایا گیا، آپ جو ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد انتظامیہ کے لوگ آپ کو لے گئے، اور رات دیر تک تقریباً جو ہے یہ جلسہ جاری رہا۔ جیسے ہی غزالی زماں راضی دورہ بیان کر کے جلسے کے اختتام پر دعا فرمانے کے بعد نیچے تشریف لائے، تو وہ لوگ جو انتظامیہ کے تھے، جو ٹائم لینے آئے تھے، جو آپ کو لینے آئے تھے، وہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ان میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہاں موجود نہیں ہے، سب کے سب جو ہے جلسے کے بعد غائب ہو گئے۔ اب غزالی زماں پریشان ہے، کیا کروں، پیسے بھی جیب میں اتنے نہیں ہے کہ میں وہاں سے نکلوں، اور رات کا اتنا وقت ہو چکا ہے، گاڑی بھی نہیں ملے گی۔ غزالی زماں جو ہے وہ پیدل پیدل جو ہے مسجد کو ڈھونڈنے لگے، اور مسجد دیکھی، مسجد کے اندر آپ نے رات قیام کیا، فجر کی نماز جو ہے آپ نے وہیں پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد جب گاڑیاں چلنا شروع ہوئی، مارکیٹیں کھلی، آپ نے جیب میں دیکھا اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جو ہے اپنے گھر پر جاؤں۔ اب کیا کیا؟ حیرت کی بات ہے، آپ نے جو ہے صرافہ بازار کا رخ کیا، آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اور وہ صرافہ بازار کے دکاندار کو وہ انگوٹھی دے کر فرمایا کہ یہ انگوٹھی رکھ لے، مجھے کچھ پیسے دے دے۔ اس نے انگوٹھی رکھ لی، کچھ پیسے دیے، آپ نے دیکھا تو کرائے کے ہو جائیں گے، آپ وہیں سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور اس کے 1 سال کے بعد جو ہے، ٹھیک 1 سال کے بعد اب یہی لوگ جو ہے وہ حجرے میں آ کر ٹائم لینے کے لیے پہنچے۔ اب عزیزان گرامی، میرے جیسا ہوتا، آپ کے جیسا ہوتا تو سب سے پہلے آدھے گھنٹے کی تقریر سناتا کہ تم کہاں چلے گئے تھے، جانتے ہو مجھے کتنی پریشانی ہوئی، میں نے مسجد میں رات گزاری اور انگوٹھی بیچ کر میں نے جو ہے وہ کرائے کے پیسے دیے، جاؤ آئندہ مت آنا، تمہارے میں علماء کی تمیز نہیں ہے، تم جو ہے علماء کی کیا عزت کرو
کرو گے. لیکن غزالی زماں وہ تاریخ ان کا آدمی جو سیکرٹری ہے وہ لکھ رہا تھا فلاں کو اس کو بھی دے رہے ہیں اس کو بھی دے رہے ہیں. اچانک جب یہ لوگ آئے تو غزالی زماں کا اخلاص دیکھیے, آپ کا جو ہے برائی کا بدلہ اچھائی کا آپ نے کیسے دیا کہ جب ان لوگوں کو دیکھا تو اپنے سیکرٹری سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو, سب سے پہلے ان کو تاریخ دے دو, سب سے پہلے ان کو تاریخ دو. اب وہ حیرت میں پڑ گئے کہ ہم نے تو برائی کی تھی, حضرت نے اتنی اچھائی ہمارے ساتھ کی, ہم نے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اتنا حسن اخلاق والا برتاؤ کیا. وہ اتنا خوش ہوئے, اتنا متاثر ہوئے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. عزیزان گرامی, یہ صوفیہ کا طریقہ ہے, یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ ان کے دل جو ہے یہ بالکل صاف ہوا کرتے تھے. تو فرمایا کہ تم جو ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, اس سے بھی مسلمان کے دل کے اندر خوشی داخل ہوگی. اب آئیے عزیزان گرامی, ساتویں ہم نے چیز بیان کی, آٹھویں چیز جو ہے وہ اللہ اکبر. فرمایا کہ سختی چھوڑ دو, نرمی کو اپناؤ. یعنی تمہارے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے, تمہارے اخلاق میں نرمی ہونی چاہیے, تمہارے اندر نرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے. کیونکہ جب انسان سخت ہوتا ہے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں, جب انسان سخت ہوتا ہے لوگ اس کے قریب نہیں آتے, جب انسان سخت ہوتا ہے اس کے سامنے بات کرنے سے سامنے والے گھبراتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کر دے گا ہماری عزت کو تہس نہس کر دے گا. یہ آپ دیکھیے گا جو سخت لوگ ہوتے ہیں, جن کے مزاج میں سختی ہوتی ہے, ان سے بہت زیادہ لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. لوگ جو ہے اس کے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور جس کے اندر نرمی ہوتی ہے, جس کے اندر ملائم پن ہوتا ہے, جن کے اندر بہت زیادہ شفقت کا مادہ ہوتا ہے, لوگ اس سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں. اور اس کی نرمی کی وجہ سے جو ہے سامنے والے کے دل کے اندر یہ خوشی داخل ہوتی ہے, اور وہ دوسروں سے بھی کہتا ہے کہ یہ فلاں جو ہے یہ کتنا نرم ہے, فلاں جو ہے یہ کتنا رحم دل ہے, فلاں جو ہے یہ کتنی نرمی سے بات کرتا ہے. اب اس کے دل میں تو خوشی داخل ہوئی, اب اس نے جتنے لوگوں کو بتایا ان کے دل میں بھی جو ہے اس کی محبت داخل ہو گئی, وہ بھی اس سے خوش ہونے لگے. تو عزیزان گرامی, یہ جو نرم انسان ہے یہ میرے مولا کو بہت پسند ہے. رب کریم جو ہے نرم خو انسان کو بہت پسند کرتا ہے, اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی کو داخل کیا. اور آپ قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیں تو آپ کو حیرت ہوگی, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ فرعون کی طرف گئے اور تبلیغ دین جب انہوں نے کرنے کا ارادہ کیا, رب کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے اے موسیٰ ذرا نرمی اختیار کرنا, ذرا نرمی اختیار کرنا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بہت سخت تھے, بہت جلالی تھے. مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کا جلال ایسا تھا کہ جب آپ کے اوپر جلال کی کیفیت ہوتی تو آپ جو ٹوپی پہنتے تھے اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا, ایسا حضرت موسیٰ کا جلال تھا. اللہ اکبر. رب کریم فرماتا ہے موسیٰ نرمی کرنا, نرمی کرنا. اور جب محبوب کی بات آئی تو رب کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے اے محبوب ذرا تھوڑی سی سختی کیا کرو, ذرا تھوڑی سی سختی کیا کرو. یعنی کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا جا رہا ہے موسیٰ نرمی کرنا, اور محبوب اتنے نرم تھے کہ رب فرماتا ہے کہ محبوب تھوڑی سختی بھی کیا کرو, تھوڑی سختی بھی کیا کرو. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ یہ نرمی جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی خاصیت ہے, اور جو نرم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان نمازیوں میں سننے والوں میں بھی سخت طبیعت کے لوگ ہوں, بیوی کو جھاڑ دیتے ہو, بچوں کو جھاڑ دیتے ہو, ماں باپ کو جھاڑ دیتے ہو, دوست احباب کو جھاڑ دیتے ہو, لوگ گھبراتے ہو ان سے بات کرنے میں. تو نرمی جو ہے یہ آخر کیسے پیدا ہو؟ دل ہمارا
یہ کیسے نرم ہو؟ تو آئیے کچھ احادیث سے میں آپ کی خدمت میں دل کو نرم کرنے کے لیے، اپنے اندر نرمی کو لانے کے لیے کچھ طریقے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے یہ نرمی پیدا کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے، ہر وقت جو ہے یہ سوچتا رہے کہ مجھے موت آئے گی، میں مر جاؤں گا، ایسی ایسی تکلیفیں مجھ پر واقع ہوں گی، مجھے جو ہے وہ غسل دیا جائے گا، مجھے جو ہے یہ کفن میں لپیٹا جائے گا، یہ قیمتی لباس میرا اتار لیا جائے گا، میرے یا قیمتی گھر میں سے مجھے اٹھا کر اندھیری قبر میں چھوڑ کر لوگ چلے جائیں گے، مجھے موت آئے گی، مجھے موت آنے والی ہے۔ فرمایا احادیث میں کہ جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے یہ سکون پاتا ہے، اس کے دل پر جو ہے اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز جو ہے دل کے اندر نرمی داخل کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے وہ بھی بڑی بہترین اور مؤثر ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے خوف سے اور اس کے حبیب کے عشق میں جو ہے یہ آنسو بہانا، یعنی جو شخص اللہ کے حضور روتا رہتا ہے، خوف خدا سے آنسو بہاتا ہے، عشق مصطفیٰ سے اس کی آنکھیں نم رہتی ہے، اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے خوف خدا سے رونا، عشق مصطفیٰ میں رونا۔ کبھی آپ سوچئے گا کہ ہم جو ہے رات دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی خوب نعمتیں کھاتے ہیں، آپ دیکھیے ہم گزرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوا کا کیسا استعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے چند چند منٹ پر اللہ کی نعمت پانی کا استعمال کرتے ہیں، ہم نے اللہ کی نعمت اس لباس کو ہم نے استعمال کیا، ہم رات کو اتنا پیارا کھانا کھاتے ہیں، یہ ہمیں کون کھلاتا ہے، اور یہ پھر کھانا ہضم ہوتا ہے، یہ ہضم کون کرتا ہے؟ کبھی ہیں اور آپ سوچیں کہ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود ہم اللہ کی جب نافرمانی کرتے ہیں تو وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کے حضور ہم سب نے کھڑا ہونا پڑے گا، تو اس وقت اپنے مولا کو کیا منہ دکھائیں گے، اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ اگر میرے مولا نے پوچھ لیا کہ تو میری نعمتیں استعمال کرتا تھا، تجھے میں نے فلاں فلاں کرم نوازی سے نوازا اور تو جو ہے میری نافرمانی کرتا رہا، تو میں میرے اللہ کو کیا جواب دوں گا، میرے مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ سارے تصورات لاتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے اور آپ روتے رہے تو عزیزان گرامی اس سے جو ہے آپ کا دل جو ہے یہ بہت نرم ہوگا۔ آپ دیکھیے گا جو علماء، جو صوفیاء اور جو عوام الناس میں سے جتنے زیادہ آنسو بہاتا ہے یاد الہی میں، خوف خدا میں، عشق مصطفیٰ میں، وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو نرم ملے گا، اتنا ہی ملائم ملے گا، کیونکہ رونے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے یہ موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اس کے دل میں ایک درد سا ہوتا ہے، اس کے دل میں عاجزی اور انکساری کا عزیزان گرامی وہ پیکر بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے یہ دل کو نرم کرنے کی وہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پر جو ہے یہ ہاتھ پھیرا جائے۔ کوئی یتیم ہے، یتیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی ماں یا اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے، اس کے سر پر جو ہے اگر آپ نے ہاتھ پھیرا تو حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ اس سے بھی جو ہے دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل جو ہے یہ نرم ہوتا ہے، دل جو ہے بالکل ملائم سا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے، اگر کوئی جو ہے ہر لمحہ درود پاک پڑھتا رہے، نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتا رہے، تو درود پاک بھی جو ہے یہ عوامی زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دیگر وظیفوں کے مقابلے میں جیسے آیت کریمہ ہے یہ کہتے ہیں جلالی ہے، یا حیو یا قیوم کہتے ہیں یہ جلالی ہے۔ بڑے بڑے علماء وظائف کرتے ہیں، دعائے سیفی پڑھتے ہیں، دعائے حزب البحر پڑھتے ہیں،
नाद अली के वो चिल्ले काटते हैं, चहल काफ पढ़ते हैं, ये सब जो है देखा जाए तो ये जलाली वज़ाइफ है तो बाबरकत, उसमें कोई शक नहीं, कोई इनकार नहीं, लेकिन वो जलाली होते हैं। इसके मुकाबले में जो दुरूद व सलाम है ये बहुत ठंडा होता है, बहुत नरम वजीफा है। इसीलिए कहा गया कि नापाकी में पढ़ो तो भी कबूल है, पाकी में पढ़ो तो भी कबूल है, दिखावे के लिए पढ़ो तो भी कबूल है, हर सूरत में ये वजीफा कबूल है। तो दुरूद पाक की कसरत करने से भी दिल जो है ये नरम होता है, उसके अंदर नरमी पैदा होती है, और जब नरमी पैदा होगी और हम नरम हो गए तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला के हम पसंदीदा अजीजान गिरामी बंदे बन जाएंगे। अब आइए अजीजान गिरामी, ये तो कई तरीके हैं, मैं ज्यादा इस पर तफसील से गुफ्तगू नहीं करता कि तीसरा जुमा हमारा गुजर चुका। आखिरी जो है अजीजान गिरामी, हमें कुछ न कुछ जो है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको मालूमात पहुंचनी चाहिए। ये जो नवी चीज है, फरमाया कि लोगों की नफ्सियात के मुताबिक गुफ्तगू करो। अगर तुम सामने वाले की नफ्सियात के मुताबिक गुफ्तगू करोगे तो उसके अंदर भी खुशी दाखिल होगी। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म आपके पास आया, वो दीन से दूर है, तो आप अगर डायरेक्ट शुरू हो जाए कि नमाज पढ़ा कर, रोजा रखा कर, यूं किया कर, यूं किया कर, तो अब जो है उसकी नफ्सियात के खिलाफ होगा। क्या करना चाहिए? नफ्सियात ये कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा, आप ठीक हैं, क्या करते हैं? कहते हैं मैं पढ़ता हूँ। अच्छा कौन से सब्जेक्ट में? कहा मैं जो है वो इंटर में हूँ। बेटा इंटर में कौन सा ग्रुप है? मेरा साइंस ग्रुप है। अच्छा साइंस से आपको बहुत दिलचस्पी है। ऐसे गुफ्तगू करते करते, क्योंकि वो तालीम याफ्ता है, और तालीम याफ्ता से जो है उसकी तालीम से गुफ्तगू की जाए, नफ्सियात के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। इसी तरह कोई व्यापारी आता है, कोई करोड़पति आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आते ही हमने शुरू कर दिया कि ये भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, फजर में कहाँ होते हो, ये वो नहीं, बल्कि दावत हमें देनी है, लेकिन पहले किस तरह, आपका काम कैसा है, काम कैसा चल रहा है, सब खैरियत है, आपकी फैक्ट्री सही चल रही है, आपकी फला दुकान जो है वो कैसी जा रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीजें ये करके आप जो है उसकी नफ्सियात के मुताबिक अगर गुफ्तगू करेंगे तो उसके दिल में खुशी दाखिल होगी कि ये मेरे कारोबार के लिए पूछते हैं, मेरे कारोबार के लिए हो सके एक दो दुआएं भी दे दे, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। तालिब इल्म को कह दे अल्लाह तबारक व ताला बेटा आपको बहुत ज्यादा इल्म से नवाजे, अल्लाह ताला आपको बड़ा आदमी बना दे। ये कहते हैं नफ्सियात के मुताबिक जो है ये गुफ्तगू करना। इसी तरह कोई बच्चा आए तो बच्चे से जो है हम जो है बड़ी बड़ी इल्म की बातें ना करें, बल्कि बच्चे के खिलौने के बारे में पूछे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है हजरत अबू उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए। हजरत अबू उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं, उनके बेटे जो है अजीजानी गिरामी हजरत उमैर थे। हजरत उमैर जो है ये बिल्कुल छोटे थे, वो एक चिड़िया से खेलते रहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके घर गए तो हजरत अबू उमैर से पूछा, अबू उमैर तुम्हारी तबीयत कैसी है? उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह का शुक्र है। और जब उमैर आए छोटे तो सरकार ने फरमाया तुम्हारी चिड़िया की तबीयत कैसी है, तुम्हारी चिड़िया क्या कर रही है, तुम्हारी चिड़िया सही तुम्हारे साथ खेलती है या नहीं। ये देखिए नफ्सियात के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो है वो गुफ्तगू फरमाई। इसी तरह जो है हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में मैंने पढ़ा। हजरत अमीर माविया आपने देखा होगा कि दोनों हाथ ऐसे करके बाप जो है कभी कभी घोड़ा बन के चलता है और बच्चा इसके पीठ पे बैठा होता है। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है घोड़ा बनकर ऐसे जो है हाथ जमीन पे रख के चल रहे हैं, उनका बेटा उनकी पीठ पर है। एक सहाबी ने देखा, अर्ज की या अमीर माविया ये आप क्या करते हैं? हजरत अमीर माविया ने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जब बच्चों के साथ खेलो तो तुम भी बच्चे बन जाया करो, तुम भी उन्हीं की तरह छोटे बन जाया करो। उनके सामने उनकी नफ्सियात के मुताबिक तुम खेलोगे, वो ऐसे करे हाथ करके तुम भी ऐसे करो, वो
ایسے کرے تم بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، تم بھی اس کے ہاتھ جلاؤ، وہ بھی تمہارے ہاتھ ایسے، تم اس کو کاندھے پر بٹھاؤ، وہ بچہ خوش ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلو تو تم بھی جو ہے وہ بچے بن جایا کرو۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول نے ہمیں نفسیات سکھائی کہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق جب تم اس سے گفتگو کرو گے تو اس کے دل کے اندر خوشی داخل ہوگی، اور جب خوشی داخل ہوگی تو وہ تمہارے قریب آئے گا، وہ تم سے متاثر ہوگا، وہ خود بخود جو ہے تمہاری بات کو جو ہے وہ سیریس لے گا، تمہاری باتوں کا اس پر ضرور بالضرور جو ہے یہ اثر ہوگا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، 10ویں چیز یہ بھی بہت پیاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذاق اڑانے والے کا ساتھ نہ دیں بلکہ پیار سے سمجھائیے۔ مثال کے طور پر 5 یا 8 دوست بیٹھے، برا مت مانیے گا، پہلے سے ہی نیت کر لیتے ہیں کہ آج اس کی فلم چڑھانی ہے، آج جو ہے اس کی راج لینی ہے، آج جو ہے اس کا خوب مزہ لیں گے، یہ کریں گے، یہ پلاننگ کر کے اب جب وہ بیچارہ دوست جو ہے وہ ہاتھ آتا ہے، اب یہ سارے 7 دوست مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور اس بیچارے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے عزیزان گرامی مزاح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے یہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ 8 دوستوں میں سے ایک دوست کا مذاق اڑایا، 7 ایک ہو گئے، لیکن اگر ان 7 میں سے ایک دوست جو ہے ایسا ہو جائے کہ جو یہ کہے ارے کیوں مذاق اڑاتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو، یہ بھی تو ہمارا دوست ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے جاتا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ کھانے پینے جاتا ہے، یہ بھی رات دن ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، مذاق نہیں اڑایا کرو، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس کا دل دکھ جاتا ہے۔ اب جب چھٹے نے یہ بات کہی تو جو شخص جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی، خوشی داخل ہوگی کہ چلو 6 تو مذاق اڑا رہے تھے، ایک ان میں سے نکل گیا، اس نے میرا ساتھ دیا، اس نے میری طرفداری کی، اس نے میری فیور کی، اب جو ہے اس کی دل میں جو ہے اس کے بابت جو ہے وہ خوشی داخل ہوگی۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں اور اس کی خوب جو ہے وہ فلم چڑھاتے ہیں، خوب اس کی جو ہے عزت اتارتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ چوکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں عزیزان گرامی آپ کو نظر آئے گا۔ اس سے دل جو ہے یہ ناراض ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، اس کے اندر جو ہے تکلیف سی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہنس رہا ہو۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا تو جو ہے مولانا صاحب چلتا رہتا ہے، ارے اس سے پوچھو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس سے پوچھو یہ ہنس رہا ہے لیکن اس کا دل رو رہا ہے، اس کی ہنسی پر تم کبھی غور کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر دکھ چھپا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کرو، آپ نہیں کرتے، بیچارہ ایک غریب ہے، اگر اس کے کپڑا کچھ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے تو اس کی مذاق اڑانا شروع کر دیتے، ارے پھٹے پرانے کپڑے تجھے ملتے ہیں، ارے لے میرے سے پیسے لے، یہ کر لے۔ نہیں نہیں ایسے مذاق نہ اڑایا جائے۔ بعض اوقات یہ جو ہے دوستی میں رکھنا ڈال دیتی ہے، یہ چیز دراڑ پیدا کر دیتی ہے، اس سے پھر نفرتیں دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وقت آتا ہے کہ بہترین دوست جو ہے یہ خطرناک دشمن بن جاتا ہے۔ نفرتوں کا بیج جو ہے ہم اگر بوتے رہیں گے تو اس کا جو ہے پھل ہمیں ہی کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص کسی کا مذاق اڑائے تو ہم اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ اس کو پیار سے سمجھائیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے مومن کے دل میں عزیزان گرامی خوشی پیدا ہوگی۔ 11واں طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غم خواری کیجیے، یعنی لوگوں کے غموں کو دور کیجیے۔ لوگ دکھی ہیں، پریشان حال ہیں، کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں کوئی سخی ہو، کوئی یہ کہے مولانا صاحب مجھے کوئی پریشانی نہیں،
کوئی بھی نہیں ملے گا. ہر کوئی پریشان ہے, کوئی گھر کی وجہ سے, کوئی بیوی کی وجہ سے, کوئی بچوں کی وجہ سے, کوئی رشتہ ہونے کی وجہ سے, کوئی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی اولاد ہونے کی وجہ سے, کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی ماں باپ کی تکلیفوں کی وجہ سے, کوئی بیماریوں کی وجہ سے, کوئی روزگار کی وجہ سے, کوئی قرض داری کی وجہ سے, کوئی جادو کی وجہ سے, کوئی اثرات کی وجہ سے, کوئی کسی کے دباؤ کا شکار ہے. ہر طرف جو ہے آپ کو پریشانی اور دکھ ہی نظر آئیں گے. کوئی شخص اگرچہ وہ سامنے سے مسکرا رہا ہوتا ہے, لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر دل میں کتنی جو ہے وہ دکھی پن کی کیفیت دوڑ رہی ہے. سامنے تو جو ہے آپ کو اچھا خاصا نظر آتا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنا پریشان حال ہے, یہ کتنا غم سے بھرپور ہے. تو فرمایا غم خاری کیجئے, اور غم خاری میں سب سے بہترین چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا غم لے کر آپ کے پاس آئے تو تھوڑی دیر تحمل سے سن لیجئے, خاموش ہو کر. اگر آپ نے تھوڑی دیر تحمل سے اس کی غم بھری باتیں, دکھ بھری باتیں سن لی, تو خدا کی قسم آدھا غم اور دکھ یوں ہی دور ہو جاتا. آپ دیکھیے جو ڈاکٹر حضرات, ہمارا بھی واسطہ پڑا, کئی ایسے ڈاکٹر جو خدا ترس ہوتے, جو مریضوں کی بات پہلے خاموشی سے تحمل سے سنتے کافی دیر تک, اور جب وہ سنتے ہیں, مریض سے پوچھئے گا, مریض کہتا ہے آدھی بیماری دور ہو گئی, آدھی بیماری دور ہو گئی. تحمل سے انہوں نے گفتگو سنی. اسی طرح ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, تعویذات استخارے کے لیے بات کرتے ہیں, اپنے والدین سے نہیں کرتے, اپنے سگے بھائی سے نہیں کرتے, اپنی بیوی سے نہیں کرتے, اپنی اولاد سے نہیں کرتے. کہتے مولانا صاحب آپ سے کر رہا ہوں, آپ اور میں اور میرا رب جانتا ہے, کیونکہ بھروسہ آپ پر ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ہمارے دوست بھی جو ہے ہماری غم کی باتیں سن کر ٹھٹھا کرتے ہیں, وہ تمسخر کرتے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اب میں نے اس کی بات سنی بالکل تحمل کے ساتھ. اب وہ کہتے, خدا کی قسم خود کہتے ہیں کہ ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا, ہمارا دل بالکل ہلکا ہو گیا, ہمارے دل میں سکون داخل ہو گیا. تو تحمل کے ساتھ بھی اگر کسی کی بات سنی جائے تو عزیزان گرامی اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. اسی طرح بات سننے کے بعد اگر آپ نے اس کے ایسے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا فکر مت کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے, تکلیف دینے والوں سے جو ہے خوشیاں دینے والا بڑا ہے, بیماریاں جو ہے یہ آتی رہتی ہے, تو فکر مت کر, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. کہتے نہیں مولانا صاحب ہمارا کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. میں کہوں گا کیوں فکر کرتا ہے, یہ دنیاوی سہارے یہ تو سب چھوٹے ہیں, ارے تیرے ساتھ تو مولا کا سہارا ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے, اس کا سہارا تیرے ساتھ ہے, جو عالمین کا پالنے والا ہے وہ مولا تیرے ساتھ ہے. تو کیوں فکر کرتا ہے؟ اور زیادہ غم خاری ہوئی, اور زیادہ اس کی تکلیف دور ہوئی, اس کا بوجھ اور ہلکا ہو گیا, اس نے سکون جو ہے محسوس کیا, اپنے اندر جو ہے بہت زیادہ بوجھ کو ہلکا عزیزان گرامی محسوس کیا. تو اس طرح دلاسا دینے سے بھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے عزیزان گرامی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حوصلہ بڑھانا, اس سے بھی آدمی کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے, مضبوطی ملتی ہے, اور اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے. اور وہ جو ہے حوصلہ بڑھانا, ارے تو فکر مت کر, آج تیرا کام نہیں چلا, پھر ہمت کر, یہ لے وظیفہ یہ پڑھ, یہ نقش لگا, اللہ سے دعا کر, نمازیں پڑھ اور شروع کر کام. دیکھنا ساری دنیا کو دیتا ہے, تجھے کیوں نہیں دیتا؟ ارے نیچے زمین کے اندر پتھر ہے, پتھر کے نیچے پتھر ہے, اس پتھر کے اندر جو کیڑا ہے میرا مولا اسے بھی کھلاتا ہے, سمندر کے نیچے مچھلیوں کو دیتا ہے, وہ چونٹیوں کو بلوں میں دیتا ہے, تجھے نہیں دے گا؟ تجھ سے تو بہت محبت کرتا ہے, تجھے تو اشرف المخلوقات کہا, تجھے جو ہے رب کریم نے جو ہے احسن تقویم کا خطاب دیا, تجھے نہیں دے گا؟ ارے ضرور دے گا. اب اس کا حوصلہ بڑھ رہا ہے, اب وہ پھر کھڑا ہوتا ہے, اپنے پیسے جمع کرتا ہے, آگے کی طرف بڑھتا ہے. وہ وقت آتا ہے کہ میرا مولا جو ہے اسے نواز دیتا ہے, اور وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا
چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم کسی کو پیسے نہیں دے سکتے تو صرف اور صرف ہم اسے حوصلہ دے دیں۔ اگر ہم کسی کو پیسے نہیں دے سکتے تو تحمل سے اس کی بات کو سن لیں۔ اگر ہم کسی کو خود پیسے نہیں دے سکتے تو زبان چلا کر کسی سے اس کا کام کروا دیں۔ یہ سب جو ہے مسلمان کے دل کے اندر خوشی داخل کرنے کے بہترین اور مؤثر طریقے ہیں۔ اس سے جو ہے آدمی کے دل میں جو ہے ہماری محبت آتی ہے، اس کے دل میں جب خوشی داخل ہوتی ہے تو وہ بار بار ہم سے ملنے کی جو ہے عزیزان گرامی خواہش کرتا ہے۔ آج میں نے سوچا تھا کہ ان طریقوں کو پورا کر دو، لیکن وقت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ صرف 11 طریقے عزیزان گرامی ہم یہاں تک پہنچے ہیں، مزید جو ہے وہ 11 طریقے باقی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس یہ سوچ لیجئے، پہلے بھی میں نے پیغام دیا، آگے بھی پیغام دیتا ہوں اور اب بھی پیغام دے رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو شمع کی مانند بنا دیجئے، کہ جو خود تو جلتی ہے لیکن دوسروں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور اگر آپ شمع کی مانند نہیں بن سکتے تو خدا کے واسطے کسی کے لیے نقصان کا باعث بھی نہ بنے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا باعث بھی نہ بنے۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہ دے، کسی کو دے نہیں سکتے تو دکھائی بھی نہیں۔ ایسا اگر ہم نے جو ہے جذبہ پا لیا تو حقیقت میں میرا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اس کے محبوب جو ہے ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے پڑوسی حضرت علامہ مولانا رجب علی نعیمی صاحب، ان کا جو ہے 7ویں برسی الحمدللہ، یہ 19 فروری یعنی کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جناح مسجد بنسروڈ، یہ جو سبزی مارکیٹ جناح مسجد، یہاں پر انشاءاللہ تعالی کل عشاء کی نماز کے بعد علامہ رجب علی نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی 7ویں برسی منعقد کی جائے گی۔ علماء اور قائدین اس سے جو ہے وہ خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں جو ہے یہ 27 فروری انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے بڑی رات شب معراج، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو ہے وہ معراج کی رات، جو ہر سال ہمارے یہاں پروگرام ہوتا، تو الحمدللہ اس سال بھی جو ہے بڑی رات جو 27ویں شب ہے ماہ رجب کی، اس میں عظیم الشان پروگرام ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد فوراً جو ہے وہ بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالی معراج پر 1-2 کلام پڑھے جائیں گے، پھر خصوصی دعا بھی ہوگی، ذکر الہی بھی ہوگا۔ تمام بھائی اس میں شرکت فرمائے، اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بھی انتظامات ہیں وہ سب آپ کے تعاون سے ہوتا ہے، تو جو لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ملانا چاہیں وہ میرے پاس یہ علی بھائی سے رابطہ کر کے اپنا حصہ ضرور ملائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک محافل میں شرکت